صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر زید نے بکر پر واقعی ظلم کیا تو بکر کیا اس طرح دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ زید کو تباہ و برباد کر دے اور قیامت کے دن اس کی ساری نیکیاں مجھے عطا فرما؟ کیا اس طرح دعا کرنا گناہ تو نہیں؟ کوئی ظالم جو ہے نا، اس کی ہدایت کی کوئی امید نہ ہو کہ ظلم میں ہی آگے بڑھے گا، لوگوں کو ستائے گا، ظلم کرے گا، اس کے لیے تو بد دعا کی اجازت دی گئی ہے۔ عام طور پہ اس طرح ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ ساری نیکیوں پر دعویٰ دائر کر دے، ساری نیکیاں دے دے، تو یہ کیسے ہوگا؟ اس طرح کی دعا سے گریز کیا جائے، معاف کر دیا جائے، معاف کرنے میں ثواب زیادہ ہے۔ ضرورت انتقام کی بھی صورتیں ہیں، لیکن انتقام لینے میں یہ ہوتا ہے کہ احتیاط ہو نہیں پائے گی، بہت مشکل ہے۔ جتنا نقصان پہنچا اتنا ہی بندہ انتقام لے، یہ عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، زیادہ ہی کچھ ہوتا ہے۔ جس کے یہاں چوری ہوئی تو وہ چور کو مطلب طرح طرح کے الزامات لگاتا رہے گا، بولتا رہے گا برا بنا کچھ کا، یہاں تک کہ جس کے یہاں چوری ہوئی نا، یہ چور سے بڑا مجرم ہو جائے گا۔ یہ حدیث پاک اس طرح کا مضمون کیا ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی نے اگر ہمارے ساتھ برائی کر بھی لی، ہم اس کو اتنا برا بلا بولتے ہیں کہ وہ تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے، ہم تو اس کو ساتھوں پوچھتے ہیں، کھنگال ڈالتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ ظلم کا بدلہ جو ہے یہ درست یعنی صحیح یہی طریقہ ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ باقی یہ کہ انتقام لینا یا بات صورتیں ہوتی ہے کہ کورٹ میں چلا جانا، کیس کر دینا، یہ بھی جائز ہوتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ جیسے کسی نے مال دبا دیا، اب معاف نہیں کرنا چاہتا، اور دبا لیا اس نے، واقعی نے جان نہیں دوں گا، کھا گیا پیچھے، واقعی ظالم میں شخص حق مار دیا اپنا، معاف کرنا نہیں چاہتا، اس کو رائٹ ہے بھلے معاف نہ کرے۔ اب یہ اس کے لیے اس کی کوشش کرے، لیکن کوشش جس طرح کہ اس سے مطالبہ کرے، سمجھائے بجھائے، وہ ایک صورتیں ہیں، ورنہ پھر یہ کہ مارا ماری بدماش آگے کرنا۔ اب یہ ہوتا ہے بدماش لوگ جو ہیں یہ فیصلے کرواتے ہیں آج کل، آدھا تیرا آدھا میرا، اور گناہ اور دھمکیاں اور فائرنگ اور بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ یہ بہت سو کو پتا ہوگا کہ اس طرح بدماش لوگ فیصلے کرواتے ہیں، یہ تو بالکل ناجائز صورت ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ یہ کہ جیسے پولیس کیس کیا، کورٹ میں گئے، تو یہ اس کی یہ جائز صورتیں موجود ہیں، یہ کرے۔ اب یہ کہنا کہ یہاں بھی انصاف نہیں ہے، وہاں بھی انصاف نہیں ہے، وہ ایک الگ صورت ہے۔ لیکن یہ صورت یہی ہے کہ جو ہم آفیشلی اس کا مطلب ہے کہ کورٹ کے ذریعے ضرورت ہے تو یا کوئی اچھے آدمی بیچ میں ڈال کر فیصلے کروائے، بدماشوں سے نہیں۔ اب بدماش جو ہوتا ہے نا کسی کا ہوتا نہیں ہے، بدماش کو آپ نے کہا کہ اس کو پٹائی کرو، میں اتنے دوں گا، اور اگر اس کو وہ زیادہ دے دے گا نا، وہ آپ کو پکڑ لے گا، مارے گا۔ یہ پیسوں کے مطلب ہوتے ہیں، اچھے لوگ نہیں ہوتے بدماش۔ تو ان سے مطلب جو کیچڑ میں ہاتھ ڈالیں گے نا آپ، تو آپ ہی پھنسیں گے، آپ پر بھی چھینٹے آئیں گے اور گندے ہو جائیں گے آپ، کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ جو اس طرح بدماشیاں کرتے ہیں ان کو بھی توبہ کرنی چاہیے، جن جن پر ظلم کیا اس سے، اور حق تلفیاں کی، دھاک دھمکیاں دے قریب آدھے تیرا آدھا میرے سے، یہ سب رشوتیں، جھوٹ، حرام، خدا جانے اتنے گناہ اس میں ہوتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں۔ ان سب سے توبہ ان کو بھی کرنی چاہیے، آج نہیں تو کل مطلب پھنس جاؤ گے اس طرح کا حرام لے کر۔ ابھی چلو طاقت ہے، جوانی ہے، اسلحہ ہے، کل پولیس کے بھی اگر اچھے چڑھ گئے تو پولیس بھی نہیں چھوڑتی، بات ہوگا کیا کیا مطلب حساب کتاب چلتا ہے۔ اچھا پھر بھی بچ گئے، بڈھے تو ہوں گے نا، پھر بھی بچ گئے، بڑھاپے میں بھی کچھ نہیں ہوا، مرو گے تو صحیح نہ، جاؤ گے کہاں بچ گئے، قبر میں کیا کرو گے؟ پھر کون بچانا ہے گا؟ نہ تمہاری دادا گیری، نہ پیدا گیری، نہ کوئی سورس، کچھ بھی کام نہیں ہے، نہ تمہارا اسلحہ۔ اس لیے مطلب سب کو ڈرنا چاہیے اللہ سے، اپنی طاقت پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک منتقم حقیقی ہے، حقیقی طور پر انتقام لینے والا اور بدلہ لینے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔